میرا نام شمشاد اعظم ہے۔ میں کینیڈا کے علاقے کیلگری میں مقیم ہوں۔ میں فارماسیوٹیکل کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میری فیملی بھی میرے ساتھ ہی رہ رہی ہے۔ میرے 2 بچے ہیں۔ میں یہاں تعلیم کے سلسلے میں آیا تھا۔ تعلیم مکمل کی تو یہاں مجھے ملازمت کی آفر ہوئی، مگر میں نے رد کر دی۔ میری کوشش تھی کہ میں اپنے ملک واپس جا کر ملک و قوم، علاقے، گاؤں اور رشتہ داروں کی خدمت کروں، ان کے کام آ سکوں۔ جب میں نے ملازمت کی آفر کو ٹھکرایا تو مجھ سے وجہ پوچھی گئی۔ شاید اس کے دل میں یہ بات تھی کہ کہیں میں کم تنخواہ یا کمپنی کی کسی خامی کی وجہ سے انکار کر رہا ہوں۔ وہ میری ہر قسم کی بات سننے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے پیچھے 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو الحمدللہ میں نے اپنے شعبے میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے نمایاں پوزیشنز حاصل کی تھیں، اور دوسرا جس کمپنی سے مجھے آفر آئی تھی وہ ہمارے ہی پروفیسر کی کسی قریبی عزیز کی کمپنی تھی۔ وہ پروفیسر مجھے ذاتی طور پر جانتے تھے۔ بہرحال جب انہوں نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے اپنے ارادے سے ان کو آگاہ کر دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور کہا، ہم 2 سال تک تمہارا انتظار کریں گے۔ تم پاکستان جاؤ۔ اگر تمہیں لگے کہ تم وہاں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو ہم سے رابطہ ضرور کرنا۔ میں نے ان کی اور کمپنی کے متعلق تمام تفصیلات لیں، بظاہر جن کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر ان کی ضد سے مجبور ہو کر اور ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے وہ ساری تفصیلات اپنے پاس رکھ لیں، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان آ گیا۔ یہاں آتے ہی سب سے پہلے مجھے ملازمت ڈھونڈنے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں جاتا مجھ سے میرے تجربے کے متعلق پوچھا جاتا، پھر مجھ سے انٹرویو کے دوران ایسے سوالات پوچھے جاتے جن کا میری ملازمت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ مجھے کافی تگ و دو اور ذلت و رسوائی کے بعد ایک جگہ ملازمت مل گئی، لیکن وہاں بھی مجھے کوہلوں کا بیل سمجھ لیا گیا۔ میرے ساتھ ملازمت کا جتنا دورانیہ طے ہوا تھا اس سے کئی گھنٹے زیادہ کام لیا جاتا۔ اس کے باوجود میرے سٹاف کی چھوٹی موٹی غلطی پر مجھے کڑوی کسیلی سنائی جاتی۔ خیر، میرا ایک خاص مقصد تھا اور اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ میری فیملی ایک دیہات میں رہتی تھی اور میں شہر میں کام کرتا تھا۔ چونکہ گاؤں کے لوگوں میں یہ فطرت بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں، اور حاسد لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہو تو ترقی کر رہا ہو تو اسے مختلف معاملات میں الجھا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ میری کامیابی کی راہ پر میں چل پڑا ہوں تو وہ میرے خلاف ہو گئے۔ اب چونکہ میں اپنے گھر نہیں رہتا تھا، جس شہر میں ملازمت کرتا تھا وہیں رہائش پذیر تھا، کبھی کبھار چھٹی گھر آتا تھا، اس لیے میں ان کا ہدف مشکل سے بنتا۔ انہوں نے میری بجائے میرے گھر والوں کو نشانے پر رکھ لیا، ان پر مختلف قسم کے کیسز کروا دیے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی لڑائی ہوتی تو اس میں بھی میرے والد صاحب کا نام دے دیا جاتا۔ کہیں گلی میں ہم کوئی چیز رکھ لیتے تو اس پر بھی ہم پر درخواست دے دی جاتی۔ کبھی ہمارے گھر کا سیوریج کا پانی بند کر دیا جاتا اور اس سے باہر نہ نکلنے دیا جاتا، کبھی ہمیں راہ سے گزرنے سے روک دیا جاتا۔ ان سب مسائل کے باوجود میری کوشش تھی کہ میں اس معاملے میں لوگوں کی حالت میں بہتری لا سکوں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں، لہٰذا میں اپنی کوشش کرتا رہا۔ اس دوران میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک عرصے تک ہمارے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ میں اور میری بیوی اس بات کو لے کر پریشان تھے۔ میڈیکل بھی ہم دونوں ٹھیک تھے۔ اللہ بہتر جانتا تھا کہ کیا چیز رکاوٹ آ رہی ہے، مگر ایک عرصے بعد مجھے میری بیوی نے کہا کہ ہمیں یہ جگہ بدلنی چاہیے، یہاں سے نکلنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ تب تک ہم لوگ بھی اکتا چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی یہ بات مان لی۔ پہلے میں اپنی فیملی کے ہمراہ شہر منتقل ہوا اور پھر وہیں سے اپنے اسی پروفیسر کے ساتھ رابطہ کیا اور کینیڈا کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ میری بیوی کے رشتہ داروں کی طرف سے ہمیں کینیڈا جانے کی خوشی میں دعوت دی گئی۔ گو کہ میں اپنی خوشی سے نہیں بلکہ انتہائی مردہ دل کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ رہا تھا۔ میرے دل میں کئی خواہشیں تھیں جن کو میں پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اس دعوت میں نہ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن میری بیوی کی طرف سے مجبور کرنے پر میں اس دعوت میں چلا گیا۔ جب ہم پہنچے تو وہاں شادی کا سما تھا۔ انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں اور جاننے والوں کو بلا رکھا تھا۔ وہاں سیال شریف کی گدی نشین بھی آئے ہوئے تھے۔ میری بھی ان سے ملاقات کروائی گئی۔ کھانے کے بعد وہ تقریباً 10 منٹ تک وہاں بیٹھے۔ انہوں نے ہمارے لیے دعا کی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہارا پہلا فیصلہ بھی غلط نہیں تھا اور یہ فیصلہ بھی ٹھیک ہے۔ بس تم نے جن لوگوں کی بہتری کے لیے کوشش کی ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی، ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ تمہارے اس فیصلے سے تمہاری سب سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ مجھے اس وقت ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر میں یہ سوال نہ پوچھ سکا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے باقی مریدین کے ہمراہ بھی میں ان کے ساتھ گاڑی تک آیا اور ان کو الوداع کہا۔ وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے اور وہاں سے فارغ ہو کر ہم بھی گھر آ گئے۔ اس کے کچھ ہفتے بعد میں اپنی فیملی کے ہمراہ کینیڈا آ بسا۔ یہاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی خوشی سے نوازا۔ میں نے اس کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور آج تک اسی سے منسلک ہوں۔
مجھے سب کچھ میری کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے، یہاں تک کہ میری بیوی نے ملازمت کرنی تھی تو اس سے بھی میری کمپنی کی طرف سے ملازمت دی گئی۔ اس کے بعد میری بیوی نے اپنا ذاتی کاروبار کرنے کا سوچا تو اس کمپنی کی طرف سے لون دیا گیا تاکہ وہ کاروبار کر سکے۔ اس کی واحد وجہ میرا کردار تھا۔ میں نے جتنا عرصہ یہاں تعلیم حاصل کی کبھی کوئی برا فعل نہیں کیا، کبھی بے ایمانی نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار بنا کر ثابت کیا کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اس کے بدلے میں ہی مجھے اتنی عزت ملی۔ آج میں ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ چند دن پہلے مجھے یہ راز کھلا کہ پاکستان میں میری اولاد اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ حاسد لوگوں نے ہم پر جادو کروا رکھا تھا۔ میں اس بات کو آج بھی تسلیم نہیں کرتا، مگر اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت بھی ہے۔ مجھے یہ بات میری بیوی نے بتائی تھی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہے، تو اس نے مجھے آخری وقت میں سیال شریف والے ان گدی نشین کی بات یاد دلائی اور پھر بتایا کہ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ تم لوگوں میں وہ مسئلہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ تمہاری اولاد نہ ہونے کی وجہ لوگوں کا حسد کرنا ہے۔ جب تم یہ جگہ بدل لوگے، کہیں اور پہنچ جاؤ گے تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نواز دے۔ جب میری بیوی نے یہ بات کی تو مجھے بے اختیار وہ مقام یاد آ گیا جب ملاقات کے دوران ان صاحب نے مجھ سے بھی فرمایا تھا کہ تمہارے دونوں فیصلے ٹھیک ہیں اور اب تمہاری سب سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ گو کہ تب مجھے بظاہر کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن میرے دل میں یہ کسک موجود تھی کہ میری اولاد نہیں ہو رہی۔ میں اس کہانی میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم لوگ اپنے ہی عزیزوں کو، اپنے ملک کی، اپنی قوم کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے وہی لوگ جن کے ساتھ ہم بھلائی کرنا چاہتے ہیں ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں۔ میں جب یہاں آیا میں نے اپنے کبھی کسی رشتہ دار سے رابطہ نہیں کیا۔ یقیناً وہ اس بات پر شکوہ کنا ہوں گے کہ میں پیسہ آنے کے بعد بدل گیا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان کے رویے نے بدل دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے میرے رشتہ داروں کے بارے میں جان پائیں اور ان کے ایسے گھٹیا عمل کا شکار ہوں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے، میرا بھی گزر گیا اور گزر رہا ہے، لیکن میں اپنی کہانی کے ذریعے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ترقی کر رہا ہو تو اس کو سہارا دینا چاہیے تاکہ وہ اور زیادہ ترقی کرے۔ یقیناً وہ ترقی کر کے اپنی ہی لوگوں کی بھلائی کرے گا، جبکہ ہمارے ہاں اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں اور ان کو اتنا ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر ملک چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔